یا آپ قاتل ہو سکتے ہو یا مظلوم ہو سکتے ہو. جو لوگ آپ کے ہاتھوں مرے اگر وہ مظلوم ہیں تو آپ کیا ہیں؟ آپ تو پھر قاتل ہیں. آپ گنیے نا, میں گن کر بتاتا ہوں کتنے لوگ آپ کے دور حکومت میں مرے ہیں. کیا آپ کو کوئی حق ہے لوگوں کو مارنے کا, کشمیریوں کو مارنے کا؟ اور آج بھی جو ظلم ہے ہمارا صرف ایک چیز ہے, یہ کشمیری کی مار پٹائی بند ہو, کسی طریقے سے ظلم بند ہو, کیونکہ آج کا دشمن بہت ظالم ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے, ہمارا نوجوان جو ہے وہ پریزرو ہو. اللہ اس کی لمبی عمر دے, اس پر کوئی آنچ نہ آئے. اشن نظر آسا ہمسائے سندس بچس پہ کہ یہ دیانون قربانی پن سوزون نبر پن, اس کرو نا یاسین ملک تو عمر عبداللہ کی اس کی ساری کنی. 9 FIR لگائے تھے اس یاسین ملک کو, 9 FIR 1987 میں, 9 FIR. اور ملک ہندوستان کو بھی دیکھو, وہ لگا رہی ہے, اس کو ڈالو پھانسی, اس کو دو عمر قید, اس کو اس جیل میں بھیج دو. ارے بھائی صاحب, جنہوں نے یہ سارا کیا ان کو تو پوچھو, ان کو کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ میں تب مانوں گا فاروق صاحب کہ آپ بی ٹیم نہیں ہو جب آپ کو کرکٹ سکیم میں اندر کریں گے, تو تب مجھے یقین ہوگا کہ آپ بی ٹیم نہیں ہو. لیکن جب تک آپ کو کرکٹ سکیم میں اندر نہیں کرتے ہیں, جب تک 1987 کے بعد جو آج تک ہوا اس قتل غارت کے لیے آپ کو ایک کٹہرے میں نہیں کھڑا کرتے ہیں, تب تک میں ان کو بی ٹیم نہیں اے ٹیم مانوں گا. بی جے پی کی اے ٹیم مانوں گا ہر اس ہندوستان کے سرکار کو. آپ کو کیوں نہیں کوئی کچھ کرتا ہے؟ کس کس کو نہیں پکڑا پورے ہندوستان میں چھوٹے چھوٹے چیزوں پر؟ للو پرساد یادو صاحب پچھلے 5 سال سے جیل میں ہیں, چوتھلا صاحب جیل میں ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں چیف منسٹر کو جیل نہیں ڈالتے. آپ کی تو صاف چوری ہے. وکیل کہتے ہیں کہ 2 سنوائیوں میں آپ کو سزا ہو جائے گی, لیکن آپ کو کوئی ٹچ ہی نہیں کرتا, اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر ہم نے 4 لاکھ کی چوری کی ہوتی اور ہم کو اندر نہ ڈالا ہوتا, آپ نے اتنا شور کیا ہوتا یا نہیں کیا ہوتا؟ محبوبہ جی دپا ہے نسا, دیکھو سیدھی بات ہے, کچھ باتیں کلیئر ہیں. محبوبہ جی بولتی ہے کہ جب وہ آج سے 7 سال 8 سال 9 سال پہلے بولتی تھی, وہ یہ فیاض صاحب مجھے بولتے ہم نے دھرنا کیا کہ بھئی فاروق عبداللہ کو اندر کرو, اس نے کرکٹ ایسوسیشن میں چوری کی ہے. آج وہ بولتی ہے کہ نہیں ہم سے ضد کرا. یا محبوبہ جی تب جھوٹ بول رہی تھی یا آج جھوٹ بول رہی ہے؟ سیدھی سی بات ہے نا. عمر عبداللہ صاحب, ان کے فادر 2002 میں بولتے تھے کہ پی ڈی پی آئی بی نے بنائی ہے, پی ڈی پی ایجنسیز نے بنائی ہے. آج ان کے ساتھ ہیں, یا وہ تب جھوٹ بول رہے تھے یا آج جھوٹ بول رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے نا بھائی. ارے یاش تم تم ساتھ اپوزو نا یا شاہ اپوزو. مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میرا صرف ایک یہ ہے کہ جھوٹ کے بنیاد پر, فریب کے بنیاد پر اگر یہ قوم آج بھی ان کو کوئی کسی جگہ تھوڑی بھی سپیس دیتی ہے تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. آپ دیکھ لو, جب آپ بیرونی ملک میں جاتے ہو, جب وہ کشمیری قوم پر دیکھتے ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں لائن میں قبریں لگی ہوئی ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں ان لوگوں کو قبروں میں پہنچانے والا, ان کے حساب سے معاشرے میں ان کو کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. سیاست میں جگہ ہونے کی تو بات ہی نہیں, سیاست میں جگہ ہونے کی بات ہی نہیں, معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. آپ اس سے پوچھو جس کا بچہ گیا ہے, وہ آپ کو جواب دے گا کہ اس کے دل پر کیا بیتتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ جس طاقت نے اس کے بچے کو مارا ہے, یہیں سے کوئی کشمیری جس کا بچہ گھر میں زندہ ہے, اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرے ہمسائے کے بچے کا قاتل ہے, اس کے پیچھے جاتا ہے, اس کے دل پر کیا چبھوتی ہے. ایک وعدہ آپ سے دیتا ہوں, یہ ایک اب چیز صحیح ہے کہ جب پی ڈی پی آتی تھی وہ این سی والوں کو کچھ نہیں کرتے تھے, جب این سی آتی تھی تو وہ پی ڈی پی والوں کو کچھ نہیں کرتے تھے. لیکن میرا وعدہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اقتدار سے نوازا تو اس اقتدار کی جو پہلی میری سلام ہوگی ان قبروں کو, وہ 1987 کا جوڈیشل کمیشن ہوگا. یاد رکھنا ایک چیز, گھسیٹ کے ان کو جیل ڈال دوں گا, یاد رکھنا.
ایک ایک چیز کا حساب. بھائی صاحب کیا تھا 4,500 سے ہار گئے تھے بٹ مان لو, اس پر انہوں نے بھائی غلط اعلان کیا. وہ بچوں نے بولا بھائی غلط اعلان کیوں کرے, اور اتنی بڑی ملٹنسی کھڑا کر دی. یہ اتنے پیارے نہیں ہوتے تو یہ تو کسی بھی ملک میں جیل چلے جاتے. باقی میں آپ کو بولوں کہ ہمارا جو آنے والا کل ہے وہ آپ ہو, ہماری امید آپ ہو, ہماری شان آپ ہو انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن میں یوتھ کے اپنے ان بچوں سے بولوں کہ آپ کو گاؤں گاؤں ہر جگہ یونٹ کریٹ کرنا, گھر گھر یونٹ کریٹ کرنا. وہ ان نیشنلیوں کے منہ پر یہ یاد رکھنا, یہ آپ کو بولنا ہوگا. باقی ایک چیز یاد رکھنا, کوئی کچھ بھی بولے آسمان زمین پر گرے گا, میں اپنی وطن کی مٹی سے غداری نہیں کروں گا. آپ کو کوئی کچھ بولے, میرا صرف ایک ہوگا کہ میں اپنے قوم کو اس مشکل مرحلے میں بغیر نقصان کے کسی طریقے سے باہر نکالوں. میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے مریں, میں نہیں چاہتا کہ جو ہمیں ڈس ایمپاور کیا جا رہا ہے وہ ہو جائے. لیکن ایک چیز یاد رکھنا, جو چیز میرے بچوں کے لیے اچھی نہیں ہوگی اللہ کی قسم وہ آپ کے لیے بھی اچھی نہیں ہوگی. عام یہ ہے کہ میرے بچے کے لیے کالج, میرے بچے کے لیے یونیورسٹی, ہمسایہ کے بچے کے لیے ایجوکیشن, وہ میں کبھی نہیں کروں گا. اگر وہ ایجوکیشن میں حصہ نہیں لیں گے تو میں آپ کو بھی نہیں بولوں گا کہ آپ ایجوکیشن میں حصہ. یہ میرا وعدہ ہے. باقی آپ یہاں آئے, میں بڑا شکر گزار ہوں اور خوش بھی ہوں کہ جو آنے والے کل نئی پود ہے, پیڑھی ہے, وہ سیاست میں حصہ لے رہی ہے, اپنے آنے والے کل میں حصہ لے رہی ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ میں سے ہی آنے والے کل کی جو لیڈرشپ ہے وہ انشاءاللہ اس کا انتخاب ہوگا. ہمارے خاندان میں شاید ہی کوئی ہے جو جیل نہیں گیا. میں نے خود آپ کی طرح 3rd ڈگری انٹراگیشن لیا. اللہ معاف کرے. ہم پر الزام کون دے رہا ہے؟ ایک ہوم منسٹر کی بٹیا ہے, باپ بھی چیف منسٹر, خود بھی چیف منسٹر رہی ہے, ایک وہ الزام, اور دوسرا عمر عبداللہ صاحب 87 میں یہ ساری بربادی کرنے والے جس کا باپ تھا وہ الزام دیتا ہے. وہ تب کہاں تھا؟ تب وہ عیاشی کر رہا تھا. بونو کا تھا سانی آج ہسٹری من ساری کھت اہم ڈیٹ 1987. 1987 تو سو یہ سارے پارٹی کٹھے گئی دوک اس ہارناون نیشنل کانفرنس. پتہ تم ہارناون ہے نہ ہارناون مگر نیشنل کانفرنس اس حالت خراب. تم رلے کانگریس سے اور تمو کرک تس ژور ایزا ژور کرک کہ نم تم دہک نوجوان اس تھی نم تم سات جوش سان لڑان اس زینو ووٹ سے. تم گئی انقلابی ذہن, تم کرک انقلاب. دک ہے یہ کیا اتی رکیا ہم نیشنل کانفرنس کی. دک بریک سو جیل. یاسین ملک کیا ہوس وہ مف میں سید یوسف شاہ کا الیکشن ایجنٹ تھا. پتہ ژور بہٹ مول اون ہس موج ان ہس. نام بہت ہیں, شوکت بخشی, شکیل بخشی, جاوید زرگر, حمید شیخ, اشفاق مجید وانی. کس کے باپ کو نیشنل کانفرنس نے لا کر بند نہیں کیا, کس کی ماں کو لے کر بند نہیں کیا. یہ تم پریشان گئی تمو تلک بندوق. آج سو یاسین ملک نمس عمر قیادت دژ اور تم سی فاروق اللہ سے پن نیچو سہ بنون چیف منسٹر. فرق اس 3 ورین عمر ایک جیسی. اور یہی لوگ آج امید آج ونا ہے ہو گو پھلیں یہ گو پھلیں ہے خدا اس نے گوڑنتا تو کیا چھپان. بتاؤ مجھے 1996 سے 2002 تک, اور میں یہ افیشل ڈیٹا بول رہا ہوں, 6000 PSAs, 6000 پبلک سیفٹی ایکٹ اس فاروق عبداللہ نے ہمارے کشمیریوں پر لگائے. 6000 3,500 سویلین مرا ہے 96 اور 2002 سے. میں کہہ سکتا ہوں بی جے پی کو کہ کیوں قتل کر رہے ہو. تم کیسے کہو کہ تم نے تو خود قتل کیے. میں کہہ سکتا ہوں PSA مت لگاؤ. تم کیسے کہو کہ تم نے تو لایا ہی PSA یہاں. تم نے لایا, تم نے لگایا. اگر وطن دن سہ دیو اس تک مار کھمت تو چھو مار دن ول خدا سند پاس اس گئی سوری دنیا خلاف دپن مار دن وول کت پہ ہیک وتھت.
ایک ہے مار کھانے والا، وہ ہم تھے، قوم تھی، اور دوسرا مار دینے والا. آسمان زمین پر گرے، کچھ بھی ہو، ایک چیز بدل نہیں سکتا. آپ پچھلے 30-40 سال مار دینے والوں میں سے تھے اور ہم مار کھانے والوں میں سے تھے. صحیح بات ہے. پوزا ونجو ژتجی کروڑ سے کھمت فاروق صٲبن کرکٹ ایکسرسائز. اگر میں ایسے کھمت باسا نا جی تمس آنا پتہ جب تک الیکشن ہوگا یہ مجھے بلائیں گے. بی جے پی خطرناک پارٹی یہ لائسے برہنس اندر چیزا برہن یہ بی جے پی ٲن کم یور گۄڈٕ ؤنۍ تو نیشنل کانفرنس 1900 کیا تھا وہ 94-96 جب بھی تھا 98 میں یہ عمر عبداللہ تو فارن منسٹر تھا ان کا منسٹر آف اسٹیٹ. آپ کوئی بھی چیز لے لو. آج اب آتے ہیں 370 جب 370 لیا 35 سے لیا اسٹیٹ بھی لے گئے تو ہمیں حق بنتا ہے ان لوگوں سے پوچھنے کا جو پچھلے 40 سال اقتدار میں تھے کہ صاحب یہ کیا ہوا. اس کے لیے سجاد لوگ تو ذمہ دار نہیں ہے جو پوری عمر جیل میں تھا، جس کا باپ پوری عمر جیل میں تھا. جواب تو آپ کو دینا. آپ بولے نا کہاں گیا، کیا رشتہ تھا آپ کا ان کے ساتھ، کیا باتیں کی آپ نے، کیوں لے گئے سب. ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ الٹا ہمیش کو بول رہے تو یہ جیل بجو میں کیا ہمیں فاروق عبداللہ تم چی نبے ہندوار مز مین لوگ مینس مال سے لوگ میانہ پارٹی ہند لوگ جیل برمت نم تلمت تمن قتل کرمت. میں فاروق صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، میں بڑی عزت سے عمر عبداللہ صاحب کو، اس ہمارے ہندوارہ میں آپ میں اور ایک اخوانی میں کوئی فرق نہیں ہے. ہماری نظروں میں آپ سیم ہیں. اخوانی کو پھر بھی عزت ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر اخوان کا کام کرتا ہے، آپ تو وہاں بیٹھ کر کرتے ہو. یہ تو اس کک پر ہے سر. فاروق عبداللہ صاحب اسے تم سے جلد سے کرا یہ کیا کو کہ ہوچ خراب دی شاہ یو تھو تھی چیئے تب ایک سٹیجز پر وہ گوا خراب یہ گوا اصل. یہ تھی جماعت اسلامیہ 75 میں کس نے بین لگائی؟ میں نے لگائی کیا؟ شیخ صاحب نے لگائی. پی ایس اے میں نے لایا کیا؟ شیخ صاحب نے لایا. مقبول بٹ کی پھانسی پر کس نے سائن کیا؟ میں نے کیا. فاروق عبداللہ نے کیا. افضل گرو کی پھانسی پر کس نے سائن کیا؟ عمر عبداللہ نے کیا. جب 2010 میں یہ بچوں کو مار رہا تھا عمر عبداللہ 110 تو 2010 میں تو یاسین ملک نے ایک پٹیشن دائر کی ہائی کورٹ میں کہ بھائی یہ کیوں مارا ہے. تو اس کا جواب تھا یہ ڈرگ پیڈلرز ہیں، یہ ڈرگ کھا کر جو ہیں راستے میں آتے ہیں. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، آپ میڈیا دیکھ لو، اس کا بیان دیکھو. اور آج یہ روئے گا. کسی کو اے ٹیم بولتا ہے، کسی کو بی ٹیم بولتا ہے. او بھائی صاحب تو خود کس ٹیم کا یہ تو بتا، تو کس ٹیم کا ہے. باقی یہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ بھئی یہ صرف ہمارے پر نہیں، بالکل حساب رکھنا چاہیے. 75 سے کیا 47 سے کشمیری لائفز میٹر. کشمیری جان جو ہے اس کی عزت رکھنی ہے، وہ نہیں مارا جا سکتا. بالکل حساب کریں گے. 14 کے بعد 14 سے 18 تک کتنے مرے، کس نے مارا، 18 سے آج تک کتنے مرے، کس نے مارا. بالخصوص 87 سے 96 تک، 96 سے 2002 تک. نیشنل کانفرنس صاحب اب یہ بچے ہیں، پی ڈی پی والے بھی اور بی جے پی والے بھی. آپ کے سکور تک پہنچتے پہنچتے ان کو 15 سال لگیں گے. آپ نے جتنے لوگوں کو پی ایس اے لگایا، جتنوں کو مارا، ان کو تو 10-15 سال لگیں گے. آج نیا ایک اور شگوفہ ہے. ان کو جی ریزولوشن پاس کرنا ہے اسمبلی میں. ایک چیز یاد رکھنا، یہ ہاتھ ٹوٹ جائے گا لیکن کوئی ایسا ریزولوشن پر سائن نہیں کرے گا جو ہماری قوم سے. اور ایک چیز یاد رکھنا، اول تو ایسا کوئی ریزولوشن ہے نہیں، پارلیمنٹ سے ہوا ہے. جھوٹ کیوں بول رہے ہو لوگوں کو؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی پاسبل ہی نہیں ہے. یہ تو ہرچو ریزولوشن پاس کروں نیوک سوری لکٹ یو ٹی اسمبلی کیا کہ. اب اگر ہوا بھی ایسا، جنہوں نے پچھلے 70 سال سائن کیے وہی آج بھی کریں گے. جو پچھلے سائن تھے وہ کس نے کیے؟ بھائی میں نے کیے کیا؟ میرے باپ نے کوئی سائن کیا؟ ہر سائن کشمیری کی غلامی پر، کشمیری کی لاچاری پر،
کشمیری کو جیل ڈالنے پر، قتل کرنے پر کس کے سائن ہیں؟ ان کے سائن ہے نا، تو یہی آج بھی کریں گے. کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، آج جب اکٹھے ہو گئے امن چھنت رہت ستت رومت من اقتدار رومت. بالکل صحیح. جیسے زرداری صاحب اور بھٹو صاحب ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نواز شریف اور بھٹو صاحب کی فیملی، لیکن جب عمران خان ہوتا ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ آج بولتے ہیں ہمیں 370 گم گیا اس لیے ہم اکٹھے ہو گئے. 2018 میں تو 370 لیا ہی نہیں تھا، تب کیوں اکٹھے ہوئے تھے؟ تب بھی خطرہ تھا کوئی اور تو نہیں آیا. آج بھی خطرہ ہے کوئی اور. ہم بیٹھ جائیں گے کل الگ ہو جائیں گے. اگر اکٹھے ہیں اللہ کی قسم تو صرف ہماری وجہ سے. خبر سے آنکھ میں ہی خطرہ ہے.